قال مولانا الرضا عليه السلام كلمة لا إله إلا الله حسني فمن دخل حسني أمن من عذابي بشرطها وشروطها وأنا من شروطها صدق مولانا الرضا عليه السلام. اس مجلس اعضاء کی قبولیت، اس مجلس اعضاء کے ساتھ ساتھ اس سال کی تمام عزاداریوں کی قبولیت، زندگی کی ابتدا سے اس مجلس اعضاء تک ہمارے تمام نیک کاموں کی قبولیت، اس مجلس اعضاء کے طفیل عظمت امام رضا علیہ السلام کے سائے، اسی طرح سے خدا کے گھر اور اہل بیت کے در سے متصل اور منسلک رہنے کی توفیق ہماری زندگی میں آخری سانس تک، ہمارے بچوں میں، ہماری نسلوں میں یہ توفیقات قیامت تک باقی رہنے کے لیے زمانے کی گمراہی اور انحرافات سے ہم سب کی حفاظت، ہم سب کی عاقبت بخیری، دنیا کے تمام مسافروں کی حفاظت بحق غریب غربت امام رضا علیہ السلام، تمام مسافر دنیا میں جہاں کہیں پر بھی ہیں، جو مقصد سے بھی گئے ہوئے ہیں، ان کے مقاصد میں کامیابی اور کامرانی حاصل ہونے کے لیے، ان کے سفر کے بے خطر ہونے کے لیے، مخصوصاً زوار اربعین کے سفر کے بے خطر ہونے کے لیے دعاؤں میں دعا، امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد دنیا میں جہاں کہیں پر اہل بیت کے چاہنے والے پریشان ہیں، جو بھی پریشانی رکھتے ہیں، ان کی تمام پریشانی دور ہونے کے لیے، جو بیمار ہیں ان کی صحت یابی اور سلامتی کے لیے، مخصوصاً کچھ لوگوں کے لیے التماس دعا کے لیے کہا گیا ہے، جو منظور بیمار ہیں ان کی سلامتی، صحتی اور شفائے کلیہ کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد کل کی مجلس میں ہم نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا، 8ویں امام کی اس حدیث کے سائے میں ایک مقدمتی گفتگو روایت کو بہتر سمجھنے کے لیے آپ کی خدمت میں یہ ہم نے عرض کیا کہ دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ تمام انسانوں کو ایک نگاہ سے نہ دیکھا جائے، انسان بحیثیت انسان سب برابر ہے، لیکن انسان اس کے مقام، اس کے مرتبے، اس کے کارکردگی کیا کر رہا ہے، اس کے کردار اور اس کے کاموں کے مطابق، اس کے اعمال کے مطابق انسان کا درجہ الگ ہو جائے، یہ دین ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ تو ہمیں ہر بندے کا جو اس کا درجہ ہوتا ہے، اس درجے کے حساب سے ہمیں برتاؤ کرنا اس کے ساتھ، اور ہر انسان کی زندگی میں بھی اس کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات ایک طرح کے نہیں ہوتے، بعض واقعات کی قدر کچھ الگ ہوتی ہے، بعض واقعات کی قدر کچھ الگ ہوتی ہے۔ خود ہم اپنی زندگیوں کو دیکھ لیں، ہم تو ہمارے زندگی میں پیش آنے والے واقعات وہی ہمارے ذہن میں رہ گئے ہیں جو زیادہ مہم رہی ہے، ورنہ ہر دن ایک ایک واقعہ ہماری زندگی میں گزرتا رہا، لیکن ہر واقعہ یاد رکھنے کے قابل ہم نے نہیں سمجھا، لیکن کچھ ایسے واقعات ہماری زندگی میں گزرے ہیں، بندہ آخری سانس تک ان واقعات کو یاد رکھے۔ مطلب یہ ہے کہ دوسرے واقعوں سے، واقعات سے اس واقعے کو انسان ایک الگ درجہ اور مقام اس کے خاصیت کے اعتبار سے انسان نے دیا ہے، ایک طبیعت اور یہ ایک معمولی سا رویہ ہے انسانوں کی زندگی کا، یہ قرآن اور دین کی تعلیم بھی ہے ہمارے لیے۔ اسی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ بات کل کی جو روایت ہم نے پڑھی آپ کی خدمت میں، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے تمام سورہ عظیم، سورہ الحمد اعظم، تمام اللہ کے نبی عظیم، ہمارا نبی اعظم، تمام دنیا کے شہید عظیم، حسین ابن علی کی شہادت اعظم، امیر المومنین کے تمام فضائل عظیم، لیکن اعلان غدیر اعظم۔ امام رضا علیہ السلام کی زندگی کے سارے واقعات عظیم، نیشاپور کا واقعہ امام کی زندگی میں اعظم، اور نیشاپور میں بھی بہت سارے واقعے گزرے ہیں، ان سارے واقعات میں امام رضا علیہ السلام کی یہ نورانی حدیث اعظم۔ اس اعظم حدیث پر
ہم آج روشنی ڈالیں گے کیا نشانی کیا پہچان ہے کہ ہم اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کسی چیز کو دین نے ایک الگ درجہ عطا کیا ہے تو اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ دین نے اس پر توجہ خاص کی ہے. دین کی خاص توجہ بتا رہی ہے کہ اس کا درجہ معمولی درجہ نہیں ہے. آپ کی خدمت ایک مثال عرض کریں. اگر کوئی بندہ نماز پڑھنا چاہے, قرآن پاک کی 114 سورے ہیں, کس سورے کو پڑھنا پڑے گا تاکہ نماز ہماری نماز ہو؟ نماز ہونے کے لیے 114 سورے میں سے ہر سورہ بندہ انتخاب نہیں کر سکتا, بلکہ کون سا سورہ پڑھنا ہے اس کو؟ سورہ الحمد پڑھے گا تو نماز ہوگی. ٹھیک, آپ حضرت نے توجہ کی ہے کہ جو بھی نماز پڑھنا چاہیں ہم بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں. وضو کرنا ہے, وضو کے ساتھ پڑھنی ہے, لیکن ایک نماز ایسی ہے جس میں وضو کی ضرورت نہیں ہے, نماز میت. کیوں نماز میت میں وضو کی ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے کہ نماز میت میں الحمد نہیں ہے. سورہ نماز میت میں الحمد نہیں ہے, رکوع نہیں ہے, سجدہ نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ نماز نہیں ہے, یہ دعا ہے. ٹھیک, تو جو بھی نماز ہے, احکام قرآن اہل سنت کی کتاب ہے, اس کتاب کی تفسیر میں نبی کریم کی روایت نقل کی گئی ہے کہ نبی نے ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ جا کے مدینے کی گلیوں میں اعلان کرو, نادو, جا کے ندا دو, پکارو, اعلان کرو, لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, نماز بغیر سورہ الحمد کے نماز نہیں ہے. یعنی اس نماز کو نماز نہ کہو, وہ نماز ہی نہیں ہے جس نماز میں سورہ الحمد نہیں ہے. ہم سوال کریں مالک دوسرے سورے بھی ہیں, تو نے سورہ الحمد کو کیوں رکھا؟ تو اللہ کا جواب ہے کہ اس میں سورہ الحمد کو ایسی خاصیت ہے جس کی وجہ سے میں نے رکھا ہے. اب دنیا کے تمام مسلمانوں سے پکڑ کے کہیں, سوال کریں بھائی, چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو, جس طریقے کے ہو, سب سورہ الحمد پڑھیں گے. کہ بھائی آپ الحمد کیوں پڑھتے ہیں؟ 114 سورے میں سے الحمد کیوں پڑھتے ہیں؟ تو فوراً جواب آئے گا کہ ہم کو اوپر سے حکم ہوا ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں کیا پڑھیں؟ الحمد ہی پڑھیں. بغیر الحمد کے نماز ہونے والی نہیں ہے. یہاں سے ایک نقطہ ہماری مجلسوں اور محفلوں کے لیے ہم استفادہ کر سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ جب حکم ہو جاتا ہے تو جس چیز کا حکم ہوا ہے وہی کام کرنا ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے. اب دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ کیوں آپ مجلسوں میں فضائل علی بیان کرتے ہیں, مسائل حسین بیان کرتے ہیں, تو ہم کہیں گے کہ ہماری مجلسوں کا یہ ذکر کرنے کا ہمیں حکم ملا ہے. جب حکم مل جائے تو جو حکم ملا ہے وہی کرنا ہے. ذکر فضائل میں علی ابن ابی طالب کو مقدم رکھا جائے, ذکر مصائب میں امام حسین کو مقدم رکھا جائے, یہ ہمیں حکم ہوا ہے دین کا. نبی کریم کی روایت ہے, نبی نے فرمایا کہ یا ابا ذر, اے ابو ذر, وہ بیٹھکیں جن بیٹھکوں میں لوگوں نے علی کا ذکر نہیں کیا قیامت کے دن پچھتائیں گے. اس لیے کہ ذکر علی سے جو فضیلت جو اجر انہوں نے کھو دیا ہے, اس کے کھونے پر قیامت کے دن یہ حسرت کریں گے, کاش ان بیٹھکوں میں بھی ہمیں مختصر سا ذکر علی کر کے تھے. کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو, اس کی نماز کی آواز ہم سن رہے ہو, نماز پڑھے, الحمد کا سورہ نہ پڑھے, تو ہم کہیں گے کہ یہ نماز ہمیں لگی نہیں, یہ نماز نہیں لگی ہم کو. تو اسی طرح سے اگر کوئی دینی محفل سجائی جائے اور علی کے فضائل نہ بیان کیے جائیں تو وہ محفل, لیکن دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے سجنا, ایک ہوتا ہے ججنا. ہر سجی ہوئی چیز ججتی نہیں ہے.
سجنے اور ججنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر کوئی چیز سج کر جج بھی جائے تو نور نہ، لیکن اکثر ایسے ہوتا نہیں ہے. جو چیز سجتی ہے وہ ججتی نہیں ہے. یعنی پوری طرح سے پرفیکٹ جو چیز بیٹھ جائے جا کے جگہ پر اس کو کہیں گے ججتی ہے، ججتی ہے. مجلسوں میں ذکر علی ججتا ہے، مجلسوں میں مسائل حسین. اب اسی اعتبار سے دیکھیں، اگر ایک عالم دین کے کنار میں جاہل بیٹھ جائے، یہ محفل ججتی نہیں. عالم کے کنار میں عالم یہ ججتا ہے، نور کے کنار میں نور ججتا ہے، نبی کے کنار میں علی ججتا ہے، قرآن کے کنار میں نہج البلاغہ ججتی ہے. یہ ہمیں حکم ہوا ہے. ابھی یہ 11 اگست کو ہم نے پوسٹر دیکھا تھا ایک جگہ پہ، طاہر القادری صاحب جو ہے یہاں آنے والے تھے، تو ہم نے ٹائم تھا، ہم نے کہا وزٹ کر لیتے جائیں گے. جیسے اندر گئے بہت بڑا گانا لگا ہوا تھا منہاج القرآن کانفرنس، اور اندر جو بورڈ لگا ہوا تھا سیرت النبی کانفرنس. تو باہر لکھا ہوا تھا منہاج القرآن ملیشیا، منہاج القرآن انٹرنیشنل ملیشیا. جب ہم اندر جا کے بیٹھے پہلے گفتگو گفتگو ہو رہی تھی، پروگرام شروع نہیں ہوا. جو چیز ہم نے وہاں دیکھی ہمارا تصور نہیں تھا کہ یہ چیز وہاں دیکھنے کو ملے گی. جب ناظم نظامت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے وہاں پہ، ہر مرتبہ خواہ کو بلانے سے پہلے 3 نعرے لگائے انہوں نے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. محفل ان کی نہیں تھی جو علی کو مولا مان رہے، لیکن نعرہ اس کا لگ رہا تھا جو وہاں. اس سے پتا چلا کہ منہاج القرآن کا معنی کیا ہے. قرآن کا طریقہ، قرآن کا راستہ، قرآن کی روش. قرآن کی روش نام رکھ کے اللہ نے یہ نعرے زبان پہ لگا کے بتا دیے. اگر قرآن کے روش پر چلنا چاہتے ہو تو توحید کے بعد رسالت، رسالت کے بعد ولایت ہونی چاہیے. تو مجلسوں کی یہ جو ہماری مجلسوں کا جو طریقہ ہے کہ فضائل امیر. دوسرے ابھی ہم آئے اماموں کی زندگی میں دیکھیں، 8ویں امام کی زندگی کا واقعہ، جب شبیب کا فرزند امام سے ملاقات کے لیے گیا، امام عالم غربت میں تھے. امام نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک فرزند شبیب اگر تمہارا دل کسی کو غربت پہ رونے میں کرے تو میری غربت پہ رو. کیا کہا امام نے؟ اے فرزند شبیب اگر تمہارا دل رونے کا کرے تو میرے حسین کی غربت پہ رو. یعنی امام کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ گرچہ میری غربت بھی دردناک ہے، لیکن رونا چاہو تو کس پر رو؟ امام حسین. جس امام کے نام سے یہ بارگاہ منسوب ہے، امام علی نقی علیہ السلام، امام ہادی علیہ السلام. امام سامرہ میں تشریف فرمائے، امام کی طبیعت ناساز ہو گئی. امام نے چاہنے والے کو بلایا، پیسہ دیا، کرایہ کرو ایک سواری، کرایہ کر کے لائے. بولا حکم کربلا جاؤ، جا کر میرے جد کے گنبد کے نیچے میری شفا یابی کے لیے دعا کرو. جب بندہ نکل رہا تھا ایک سوال کیا، مولا میں جاؤں گا، رکوں گا نہیں، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں ہے، اس سوال کا جواب لے کے چلا جاؤں گا. امام نے فرمایا سوال کیا ہے تمہارا؟ کہا مولا آپ بھی امام وقت ہیں، آپ صرف ارادہ کر لیں شفا مل جائے گی، لیکن آپ مجھے کربلا تک کیوں پہنچا رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا ہم یہ چاہتے ہیں کہ کربلا کے گنبد کے نیچے دعاؤں کی قدر لوگوں کو پتہ چلے. امام خود ہر چیز کا اختیار رکھتے ہوئے کہاں پہنچا رہے ہیں. کل کی روایت جو ہم نے بتایا آپ کی خدمت میں، 10ویں امام کی خدمت میں بندہ آیا کہ مولا میں خراسان جانا چاہتا ہوں زیارت کے لیے. امام نے فرمایا میرے جد علی ابن ابی طالب کی انگوٹھی میں جو لکھا ہوا تھا وہ لکھو تم نے انگوٹھی پہ تاکہ تمہاری حفاظت ہو. مولا آپ اپنا نام کیوں نہیں بنا لیتے؟
آپ اپنا چرچا کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں امیر المومنین کا ذکر فرما رہے ہیں؟ تو امام کا جواب آئے گا، ہم چاہتے ہیں کہ نام علی زندہ رہے۔ دیکھیں فضائل میں مولا امیر المومنین اور مسائل میں امام حسین۔ اسی لیے کربلا میں جب ہمارے 12ویں آقا کا ظہور ہوگا تو کعبے کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر امام یہ نہیں فرمائیں گے کہ میں حسن عسکری کا بیٹا ہوں، بلکہ امام کی آواز آئے گی میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں۔ پھر وہاں جو پہلا جملہ امام کہیں گے، میں اس کا بیٹا ہوں جسے پیاسا ذبح کیا تھا۔ یعنی 12ویں امام بھی آئیں گے تو اپنی امامت کا آغاز مسائل میں امام حسین سے کریں گے۔ یہ ہمیں حکم ہوا ہے، ٹھیک؟ آئیں 8ویں امام کی یہ روایت جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ اسمی۔ یہ روایت سننے کا بھی جو ماحول ہے وہ بھی الگ ہے۔ امام ایک مدت تک نشاپور میں رہے، لوگوں سے ملاقات آسان نہیں تھی، نہیں ہو پا رہی، اس لیے حکومت کے پہرے میں امام جا رہے ہیں، حکومت لے کے جا رہے ہیں امام کو۔ تو جب امام کا قیام نیشاپور میں ختم ہو گیا اور امام نے ارادہ کیا کہ اب نیشاپور چھوڑ کے ہمیں کہاں جانا ہے؟ توس جانا ہے، تو جیسے امام کی سواری نکلی سارے 20,000 عالموں نے ایک آواز چیخ کر کہا یبن رسول اللہ، آپ بغیر کوئی حدیث بیان کرے چلے جائیں، ایک یادگار اپنی ہمیں دے کر جائیں، ایک حدیث ہماری خدمت میں آپ پیش کریں۔ امام جو ہماری میں امام بیٹھے ہوئے سواری میں، اس کا پردہ امام نے ہٹایا، تو پردہ ہٹانے کے بعد امام نے لوگوں کی طرف چہرہ کر کے بتایا یہ روایت کلمۃ لا الہ الا اللہ، جو سلسلہ ہم نے کل آپ کی خدمت میں بتایا، امام سے لے کر خدا تک جناب جبرائیل، اور یہ جو سلسلہ الذهب جسے کہا جاتا ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امین من عذابی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ امام نے پردہ واپس کر دیا، لوگ وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد امام نے پھر پردے کو ہٹایا، بشرطها وشروطها وانا من شروطها، لا الہ الا اللہ، اگر نجات پانا چاہتے ہو لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے، لا الہ الا اللہ کی کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں میں سے ایک میں ہوں، یہ کہہ کر پھر امام نے اپنے ہماری کا پردہ ڈالا۔ اب اسی روایت کا آج آپ کی خدمت میں گفتگو عرض کریں گے، 2-3 روایت عرض کریں گے جو اسی معنی اور مفہوم کے اعتبار سے دوسری جگہوں پر ہمارے پاس آئی ہوئی ہے۔ قرآن پاک اللہ تبارک تعالی کا کلام، اس کلام میں ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو سلامتی کی سرحد میں سب مل کر آ جاؤ، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو سب مل کر، کافہ یعنی سب، تمام سارے اہل ایمان سلامتی کی سرحد میں داخل ہو جائیں۔ سلامتی سے کیا؟ عذاب جہنم سے نجات، تو عذاب جہنم سے نجات، سلامتی میں داخل ہو جاؤ۔ امام رضا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سلامتی میں داخل ہونا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہوگا انسان کے لیے؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کلمہ لا الہ الا اللہ میں داخل ہونا پڑے گا۔ اب جنہیں حکم ہو رہا ہے عام لوگوں سے خطاب نہیں ہے، یا ایھا الناس سے خطاب نہیں ہے۔ مومن کس کو کہیں گے؟ جس نے اللہ پر جس کا ایمان ہے اس کو مومن کہیں گے۔ اب ایمان رکھنے والوں کو اللہ حکم دے رہا ہے اے ایمان رکھنے والوں سلامتی کی سرحد میں داخل ہو جاؤ سب مل کر۔ اے میرے مالک، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے وہ پہلے ہی سے سلامتی کی سرحد میں موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بشرطها وشروطها بھی ہے، بشرطها وشروطها بھی ہے۔ اس کے لیے علماء نے 8ویں امام کی روایت کی وضاحت میں 2
مہم باتیں کہی ہیں. امام نے ایک اردو میں ایک مشہور کہاوت ہے، چالاک کے لیے اشارہ کافی. نیشاپور میں جو لوگ تھے وہ صاحبان علم تھے. صاحبان علم کے سامنے لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اشارے کرنے تو سمجھ جائیں گے. امام نے فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے، اس کی شرطیں، ان شرطوں میں سے ایک شرط میں. اس کی وضاحت میں علماء نے فرمایا ہے، امام رضا علیہ السلام نے اس مختصر سے جملے میں دو لطیف باتوں کو بتایا ہے. ایک راہ نجات. کیا ہے راہ نجات؟ لا الہ الا اللہ کہنا. ہر راہ کا ایک رہنما ہوتا ہے. امام نے بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا فرما کر یہ بتایا وہ راہ نجات ہے، میں رہنما نجات ہوں. اگر نجات پانا چاہتے ہو رہنما کے ذریعے سے جاؤ. ایک اور کتاب میں بتایا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ. لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے، لیکن اس دور میں وہ چابی میرے ہاتھ میں ہے. اگر جنت جانا چاہتے ہو پہلے یہاں آنے کے بعد یہ چابی ہم سے لو، ہماری امامت کا اقرار کرو، یہ چابی تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی، تب تم داخل ہو سکتے ہو. اگر اس کی ایک ظاہری مثال دے دیں، کوئی بندہ مسافر آئے، آنے کے بعد الہادی کے علم مبارک کا طواف کرنے کا ارادہ کرے، ڈائریکٹ سیدھے دروازے پہ آ جائے گا. دروازے پہ آئے تو علم کا طواف ملے گا یا دروازے کی زیارت ہوگی اس کی؟ بغیر کسی سے رابطہ کیے بندہ سیدھا پہنچ جائے ایڈریس لے کے، دروازہ دیکھے گا اور دروازے کے باہر سے علم مبارک کی زیارت اس کو کب علم مبارک کی زیارت نصیب ہوگی؟ جب جن کے اختیار میں چابی ہے ان سے رابطہ کرے، وہ کچھ انتظام کرے، پھر آ کر ان سے علم مبارک کی زیارت نصیب ہوگی. آٹھویں امام نے فرمایا جنت اگر اندر جانا چاہتے ہو چابی ہمارے پاس ہے. پہلے جس کے پاس چابی ہے اس سے رابطہ تو کرو، رابطہ کرنے کے بعد جنت میں جانے کی تمہیں اجازت مل جائے. یہ دیکھیں کتنا ظریف نقطہ امام نے بشرطہا و شروطہا. لا الہ الا اللہ تمہیں نجات دے گا بشرط یہ کہ تم میری امامت کا اقرار کرو. بغیر میری امامت کے اقرار کے تمہیں نجات ملنے والی نہیں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام بڑے عظیم صحابی ہیں، ابان ابن تغلب. جناب ابان امام سے ملاقات کے لیے گئے مدینہ. ابان ہے کوفے کے رہنے والے اور بڑے معتبر صحابیوں میں سے امام ہیں. جب مدینہ پہنچے امام کی خدمت میں تو امام نے فرمایا یا ابان فروِ فی الکوفہ من قال لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ. ابان واپس کوفہ جانا، کوفے کی گلیوں میں یہ میری بات سب کو شیئر کرنا، سب تک پہنچانا میری بات کہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو پڑھے گا اس پر جنت واجب ہے. آٹھویں امام نے کیا فرمایا؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی ومن دخل حسنی امن امن عذابی. جملے الگ ہیں، مفہوم ایک ہی ہے. چھٹے امام نے ابان کو ذمہ داری دی، ابان فروِ فی الکوفہ، کوفے کی گلیوں میں یہ میرا میسیج شیئر کرتے جاؤ لوگوں کے درمیان کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی. ابان نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا صرف آپ کی امامت کے ماننے والے میرے سے نہیں ملتے ہیں، کوفے میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جن کے دلوں میں آپ کی امامت کا عقیدہ نہیں ہے. کیا میں یہ روایت ان تک بھی پہنچاؤں؟ یہ بات ان تک بھی پہنچاؤں؟ وہ چلے جائیں گے اندر. پھر آپ نے فرمایا جو جنت جو پڑھے گا وہ جنت میں چلا جائے گا. مولا ان کو بھی یہ روایت سناؤ. امام نے بسم اللہ ان کو بھی سناؤ. پھر عوام تعجب کرنے لگے، مولا کیا ان کے لیے بھی ہے داخلہ اندر؟ تو امام نے فرمایا ابان لا الہ الا اللہ آخری سانس تک جو بندہ ساتھ لے کر جائے گا اس کو جنت ملے گی. جن کے پاس ہماری ولایت نہیں ہے
اس کے انتقال سے پہلے ہم لا الہ الا اللہ واپس نہ پڑھیں. میسج ان کو پہنچاؤ. اگر لا الہ الا اللہ شرط ہے و شروط کے ساتھ لے رہے ہیں تو اندر جانے کی اجازت مل جائے گی. اس کی ایک چھوٹی سی مثال اگر ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں آج کے زمانے کی. اگر کوئی بندہ کسی اپارٹمنٹ میں کسی بلڈنگ میں کرائے پہ رہے, ایکسس کارڈ دیا جاتا ہے, اندر جاتے ہو ٹچ کر کے جاؤ اندر. اگر وہاں کا رینٹ ختم ہوگا, اگریمنٹ ختم ہوگا تو کیا کرنے کا کارڈ ہمارے پاس ہے بھی, وہ مینجمنٹ کیا کر دے گی, ان ایکٹیو کر دے گی اس کو. اب لے لے کہ جتنا بھی ہم ٹیسٹ کریں تو نہیں ہے. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ کا میسج پہنچاؤ. اگر ولایت کے بغیر ہے تو مرنے سے پہلے ان ایکٹیو کر دیں گے اسے. بندہ جنت جانے والا نہیں ہے, جائے گا نہیں. آپ کی خدمت میں عرض کریں امام رضا علیہ السلام چھٹے امام کہ لا الہ الا اللہ ہماری ولایت کے بغیر نجات دینے والا نہیں. ایک اور روایت ہے, 8ویں امام خراسان پہنچے. خراسان پہنچنے کے بعد امام نے یہی سلسلہ جو یہاں پر ذکر فرمایا, امام نے وہی سلسلہ وہاں پر ذکر کر کے فرمایا ولایت علی ابن ابی طالب. قال اللہ, اللہ نے فرمایا ہے ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. علی ابن ابی طالب کی ولایت میرا مضبوط قلعہ ہے. جو میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا. یہ فرمان کس کا ہے؟ خدا کا. کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی کس کا فرمان ہے؟ خدا کا. مالک تیرا قلعہ کون سا ہے, ولایت ہے یا کلمہ توحید ہے؟ تو امام رضا علیہ السلام کو بشرط ہے و شروط ہے کی طرف اللہ اشارہ کرے گا. قلعہ لا الہ الا اللہ ہے لیکن چابی ان کے ہاتھ میں. ان کی ولایت کے بغیر انسان کو. ایک روایت ہم نے بہت عرصہ پہلے پڑھی تھی, جیسے یہ سورہ الحمد کے بارے میں ہم نے بتایا آپ کی خدمت میں کہ نماز میں بغیر الحمد کے کوئی بندہ نماز پڑھے تو نماز نہیں. امام 11ویں امام کی حدیث ہے جو نماز بغیر الحمد کے ہے اس کو نماز نہ کہو, اور جو الحمد ہماری ولایت کے بغیر ہے اس کا الحمد نہ کہو. 10ویں 11ویں امام کی روایت ہے کہ جو نماز بغیر الحمد کے وہ نماز نہیں, اور جو الحمد ہماری ولایت کے بغیر ہے وہ الحمد ہے. بڑا ظریف نکتہ علماء نے اس میں ڈھونڈا ہے. لا الہ الا اللہ کے حروف اگر ہم اور آپ گنے تکرار کو چھوڑ کے, تشدید والے جو تکرار ہے اس کو ہٹا دیں, صرف جو نظر آنے والے حروف ہیں ان کو گنے. لا الہ الا اللہ 12, محمد رسول اللہ 12, علی ابن ابی طالب 12, امام ہیں 12. یعنی اللہ اس نمبر سے بھی بتا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ قلعہ ہے لیکن اس کی چابی 12 ہے. اسی لیے امام نے فرمایا کہ آج کے دور میں میری امامت شرط ہے و شروط ہے. اس دور میں یہ چابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہاتھ, میرے ہاتھ. یہ جو آیت ہم نے پڑھی آپ کی خدمت میں, وہ جو روایت ہم عرض کر رہے تھے کہ بغیر ولایت کے الحمد نہیں ہے. اب جتنی بھی نمازیں پڑھی, روایت میں ہے ایک بندہ آیا نبی کریم کی خدمت میں, یا نبی اللہ علمنی عملا ادخل به الجنہ. اے میرے نبی مجھے ایک ایسا کام بتائیں جس کام کو انجام دو تو کہاں چلا جاؤں میں؟ جنت. نبی نے فرمایا صلی مکتوبات, واجب نمازوں کو کیا کرا کرو, ادا کیا کرو. سم شہر رمضان, ماہ رمضان کے واجب روزے رکھو. واغتسل من الجنابہ, طہارت کا خیال رکھو. واحب علی, علی کی محبت رکھو. فادخل الجنہ من ای باب شئت. ان 4 کاموں کے بعد ساتھ رکھتے ہوئے جنت کے جس دروازے سے جانا چاہتے ہو چلو. بندہ خوش ہو گیا, باہر نکلنا چاہ رہا تھا. نبی نے فرمایا رک جاؤ. اگر کسی بندے کو اللہ حضرت آدم پیغمبر سے لے کے قیامت تک کی حیات دے,
ٹائم دیکھیں کتنی لمبی، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک حیات دے، 1,24,000 انبیاء کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف دے دیں، 1,24,000 انبیاء کے نبوتوں میں روزے، حج، تمام نیک کام کرنے کی توفیق دے دیں۔ اتنی ساری عبادتوں کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے اور ان عبادتوں میں ولایت نہ ہو تو اللہ جاننا کیا ہوگا۔ اگر اتنی عبادتوں کے بعد بھی، اتنی عبادتوں کی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مثال میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اگر بندے کے پاس 10 رنگیت ہو لیکن ہوں رنگیت جیب میں، ایک مرتبہ 50,000 رنگیت ہیں کھلونے کے بچوں کی، 50,000 رنگیت سے بھی روٹی نہیں خرید سکتا بندہ، 10 رنگیت سے بھی کچھ نہ کچھ اپنا پیٹ کو بھر سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اصل جو ہے وہ ہو جو چلتی ہو، تو نماز زیادہ لے کر جاؤ لیکن ولایت نہ ہو تو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ نماز کے ساتھ ولایت ہو تو وہاں تمہارے کام آئے گا، عبادت کے ساتھ ولایت ہو۔ اس لیے امام نے فرمایا بشرطھا وشروطھا وانا من شروط۔ جو آیت کریمہ ہم نے آپ کی خدمت میں پڑھی، اہل سنت کی کتاب میں ہم نے اس کی تفسیر کی۔ اللہ جو فرما رہا ہے، اے ایمان والو سرحد سلامتی میں سب مل کر داخل ہو جاؤ۔ اس کی کیا مطلب، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اہل سنت کی مفسر نے اس کے نیچے لکھا ہے، اللہ یہ بتا رہا ہے اے لا الہ الا اللہ کہنے والو علی ولی اللہ کو قبول کر لو۔ اہل سنت کے ایک کتاب لکھی ہے، شیعہ لکھنے والے شیعہ ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ قرآنی آیتوں پر اہل سنت کے چشمے سے نگاہ، کتاب کا نام انہوں نے رکھا ہے اہل سنت کے چشمے سے قرآنی آیتوں پر نگاہ۔ تو جو روایتیں قرآن کی آیتوں کے بارے میں اہل سنت کی کتابوں میں آئی ہیں انہوں نے جوڑا ہے اس کو۔ اس آیت کے نیچے لکھا ہے کہ اہل سنت کے مفسروں نے یہ لکھا ہے اے لا الہ الا اللہ کہنے والو علی ولی اللہ میں داخل ہو جاؤ، تاکہ تمہیں سلامتی ملے وہاں پر جہاں انسان سلامتی چاہتا ہے۔ ایک اور روایت نبی کریم کی لا الہ الا اللہ کے بارے میں، نبی نے فرمایا کہ افضل الکلام لا الہ الا اللہ، سب سے روئے زمین کا با فضیلت کلام لا الہ الا اللہ، وافضل الناس من قال اول لا الہ الا اللہ، اور سارے انسانوں میں سب سے افضل وہ جس نے پہلی مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا۔ جو بندے سن رہے تھے انہوں نے سوال کیا یا نبی اللہ من قال اول لا الہ الا اللہ، اے نبی سب سے پہلا لا الہ الا اللہ کس نے فرمایا، تاکہ ہمیں پتا چلے کہ لا الہ الا اللہ جملوں میں عظیم جملہ اور کہنے والا کون ہے۔ تو نبی نے فرمایا کہ میں نے سب سے پہلی مرتبہ کہا، سب سے پہلی مرتبہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا لا الہ الا اللہ کی شکل میں نے وہ عالم نور میں کیا۔ بندے نے سوال کیا یا نبی اللہ کوئی گواہ بھی ہے آپ کے اس کہنے پر؟ کہا ہاں ایک گواہ بھی ہے۔ کہا یا نبی اللہ وہ گواہ کون ہے؟ کہا علی ولی اللہ، علی ابن ابی طالب میرے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کے گواہ تھے، اس لیے کہ میں اور علی ایک نور کے تھے، جہاں میرا نور ہوتا تھا وہاں علی کا بھی نور۔ کہ یا نبی اللہ اس نور کے بعد کس کو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا کہ علی کے بعد علی کے 11 معصوم بیٹے اس کلمے کو انہوں نے پڑھا۔ تو لا الہ الا اللہ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ جو آسمان جو بلندیوں پر ہے اور جو رکا ہوا ہے سارے فیوزات کے ساتھ، جو اس کی برکتیں ان برکتوں کے ساتھ رکا ہوا ہے، نبی کریم نے فرمایا کہ اس آسمان کے ستون 3 جملے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ ان 3 جملوں پر عرش رکا ہوا ہے، ان 3 جملوں پر آسمان رکا ہوا ہے۔ تو یہاں سے ایک جملہ ہم اپنے لیے کہہ دیں کہ جب عرش اتنی مضبوطی
اسی کے ساتھ اس جملے کے بغیر رک نہیں سکتا، تو انسانوں کا ایمان اور اسلام ان تین جملوں کے اقرار کے بغیر بڑھا سکتا ہے۔ اسی لیے امام نے فرمایا بشرطھا وشروطھا، لا الہ الا اللہ کہو لیکن لا الہ الا اللہ کہنے کی شرط ہے۔ آخری روایت اور انشاءاللہ مسائل کی طرف رفت دیں۔ نبی کریم نے فرمایا جو کوئی بندہ میرے سامنے آ کر لا الہ الا اللہ کہے تو میرے دل کو جتنی خوشی ہوتی ہے، اگر کسی بندے سے علی ولی اللہ میں سنتا ہوں تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ صرف لا الہ الا اللہ بندے کو دروازے تک پہنچائے گا۔ نبی یہ نہیں چاہتے کہ امت دروازے تک پہنچے، نبی یہ چاہتے ہیں کہ امت اندر آئے۔ تو نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی بندے سے دروازے پر آئے تو چابی لے کر آئے تو خوشی ہوگی کہ بھائی بندہ دروازے تک بھی آ گیا ہے، چابی بھی ہاتھ میں ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کسی بندے کی زبان سے جتنا مجھے لا الہ الا اللہ اچھا لگتا ہے، اسی بندے کی زبان سے مجھے علی ولی اللہ لا الہ الا اللہ کے برابر اچھا لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی ولی اللہ اندر جانے کی اجازت ملے گی۔ لا الہ الا اللہ دروازے تک پہنچیں گے، قلعے تک پہنچیں گے، علی ولی اللہ انسان کو اندر جانے کی۔ جناب حمزہ سید الشہداء، کل جناب حمزہ کی شہادت ہونے والی تھی، نبی نے بلایا جناب حمزہ، بلانے کے بعد چچا بھتیجے گلے میں رونے لگے کہ چچا کل کے بعد ہم آپ سے جدا ہو جائیں گے۔ جناب حمزہ رونے لگے، نبی رونے لگے، کہا چچا قبر میں اگر آپ سے سوال پوچھا جائے تو کیا آپ جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ جناب حمزہ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں تیار ہوں، کہا اے میرے لاڈلے مجھے بتا دے تو صحیح قبر میں پوچھا کیا جائے گا، اور میں کیا بتاؤں قبر میں؟ علمنی فہمنی، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، مجھے تعلیم دو، مجھے سمجھاؤ کہ قبر میں کل جا رہا ہوں میں تو میں کیا پوچھا جائے گا مجھ سے اور مجھے کیا جواب دینا ہے۔ نبی نے فرمایا چچا کچھ یاد ہو یا نہ ہو تین جملے یاد رکھ کے چلے جائیں۔ اگر پوچھے تمہارا اللہ کون تو کہو میرا اللہ رب ہے، تیرا نبی کون، میرا بھتیجا نبی محمد میرا نبی ہے، اگر تیرا ولی کون تو کہو میرا علی میرا ولی ہے۔ چچا اس کے بعد نجات ہی نجات ہے۔ جناب حمزہ کی شہادت سے پہلے یہاں پر یہ جملہ جب ہم پڑھتے ہیں اسے تاریخ کے واقعات کو، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا جب انتقال ہو رہا تھا، نبی سراہنے بیٹھے ہوئے تھے، نبی نے فرمایا اے خدیجہ کہو لا الہ الا اللہ، جناب خدیجہ نے کہا لا الہ الا اللہ، کہو محمد رسول اللہ، جناب خدیجہ نے کہا محمد رسول اللہ، پھر جناب نبی نے فرمایا خدیجہ کہو علی ولی اللہ، جناب خدیجہ نے کہا میں دل و جان سے علی ولی اللہ اقرار کر رہی ہوں۔ جبکہ جناب خدیجہ کے انتقال کے وقت نہ غدیر ہوئی ہے نہ اعلان ولایت ہوا، جناب حمزہ کی شہادت کے وقت نہ غدیر ہے نہ اعلان ولایت، لیکن نبی چاہتے تھے یہ لوگوں کا درجہ کچھ الگ ہے، ان کا درجہ اور متعالی ہو جائے، علی ولی اللہ کے ساتھ اس دنیا سے یہ علی ولی اللہ کے ساتھ اس دنیا سے جائیں۔ جناب خدیجہ، جناب حمزہ یہ وہ حضرات ہیں جو بشرط ہا و شروط ہا کے ساتھ ہیں، لیکن جب امتیاز بدل جاتا ہے، مثال کل صبح کی نماز، اللہ نہ کرے کسی بندے کا آج رات انتقال ہو جائے، کیا صبح کی نماز کو اسے سوال پوچھا جائے گا کہ تم کل صبح کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ میری حیات ہی ختم ہو گئی۔ تو جس چیز کی ذمہ داری ابھی نہیں آئی ہے اس کا سوال پوچھا نہیں جائے گا۔ نبی کے دور میں مرنے والوں سے ولایت کا سوال نہیں پوچھا جائے گا، لیکن نبی چاہتے تھے حمزہ اور بلندیاں پالیں، خدیجہ اور مرتبہ پالیں، محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ کو دکھائیں۔ اگر نبی کو جس نے اللہ کو جیسا اللہ ماننا تھا ویسا اللہ مانا، جس نے نبی کو جیسا نبی ماننا تھا ویسا نبی مانا، اگر نبی کو ذرہ برابر بھی شک ہوتا میں کہوں گا حمزہ نہیں مانیں گے تو نبی نہ بتاتے۔ نبی کو معلوم تھا کہ حمزہ کے ایمان کی وہ کوالٹی ہے کہ اب علی ولی اللہ لینے کے قابل ہو گئے ہیں، جناب خدیجہ کے ایمان کا وہ درجہ ہو گیا ہے کہ اب علی ولی اللہ لینے کے قابل ہو گئے، یہ لیاقت ان کے اندر آ گئی، یہ شائستگی ان کے اندر آ گئی ہے۔
جو امام رضا علیہ السلام نے نیشاپور کے عالمانہ ماحول میں علماء کے فرمایا اگر تم نجات پانا چاہتے ہو میری ولایت کے بغیر نجات ملنے والی نہیں ہے۔ ہمیں یہ افتخار یہ شرف اللہ کی طرف سے ملا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں، امام رضا کی مجلس میں بھی بیٹھے۔ غریب رضا، یہ جملہ ہم اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا یہاں کسی مناسبت سے۔ اللہ نہ کرے آپ حضرات جب تک یہاں پر زندگی کریں سلامتی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، صحت کے ساتھ، تمام جتنی آپ کی خواہشیں ہیں، جائز خواہش اللہ رب العزت کو جائز خواہشات کو پوری کرے، لیکن یہاں آپ نے احساس کیا ہے بندے کو اپنے شہر اور اپنے ملک میں مصیبت چھوٹی لگتی ہے، اپنے ملک میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں بڑی مصیبت بھی انسان کو چھوٹی لگتی ہے، لیکن پردیس میں چھوٹی مصیبت بھی انسان کو بڑی لگتی ہے۔ میرا غریب رضا، کسی نے پوچھا، آپ حضرات گئے ہیں، خدا انشاءاللہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے سائے میں ہم سب کو دنیا میں 14 معصومین کی زیارت اور آخرت میں 14 معصومین کی شفاعت نصیب فرمائے۔ جو حضرات گئے ہیں پتہ نہیں آپ حضرت نے غور کیا یا نہیں کیا، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بعض زائرین کے ذہن میں سوالات آ جاتے ہیں، وہ پوچھ لیتے ہیں، بات پھیل جاتی ہے۔ آپ اگر نجف جائیں، ذریح مبارک کے اندر چراغ جل رہا ہے، سرخ چراغ، سبز چراغ۔ کربلا جائیں چراغ موجود ہے، جناب عباس کے روزے پر جائیں چراغ موجود ہے، قاسمین جائیں چراغ موجود ہے، سامرہ جائیں چراغ موجود ہے۔ کیا آپ نے مشہد میں چراغ دیکھا؟ مشہد مقدس میں ذریح مبارک کے اندر چراغ نہیں ہے، چراغ رکھا ہوا ہے لیکن خاموش ہے۔ ایک زائر زیارت کرتے کرتے مشہد مقدس پہنچا، اس کی نگاہ بڑی، زائرین کا ہجوم تھا، جمعہ غفیر تھا، 24 گھنٹے دروازہ کھلا رہتا ہے امام رضا کے روزے کا۔ ایک خادم کی خدمت میں پہنچ کے کہنے لگا کہ جناب خادم امام رضا مجھے یہ بتائیں، میں کربلا سے ہو کے آیا، نجف سے ہو کے آیا، سامرہ سے ہو کے آیا، ہر جگہ چراغ جل رہا ہے، لیکن امام رضا کی قبر پہ کوئی چراغ نہیں، جبکہ حکومت ہماری مومنین کے اختیار میں ہے، یہاں کوئی پابندی نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ تو خادم کی آنکھوں سے آنسو نکل کر کے گزر کہنے لگے غریبوں کی پہچان جو غریب ہوتے ہیں۔ اسی لیے جناب سکینہ، جناب زینب جب آخری مرتبہ شام کے زندان سے نکل رہی تھی، شام کی عورتوں کو بلا کر کہا، اے شام کی عورتوں ایک چراغ قبر سکینہ پہ جلا دیا گیا تاکہ میری بچی یہاں پر غریب نہ رہے، اور میری بچی کو اندھیرے سے بڑا خوف تھا، میری بچی کا یہ خوف دور ہو جائے۔ اجرکم اللہ۔ امام رضا علیہ السلام مشہد مقدس میں تشریف فرما ہے، بہت سارے چاہنے والے امام سے ملاقات کے لیے پہنچتے تھے، بہت سارے۔ امام رضا علیہ السلام نے چند وعدے کیے ہیں، ایک وعدہ امام کا یہ ہے کہ جو بھی بندہ میری غربت میں میری زیارت کو آئے، من زارنی فی غربتی، جو بندہ غربت میں میری زیارت کو آئے، میری مسافری میں، میری غریبی میں میری زیارت کو آئے، میں 3 جگہوں پر اس کی زیارت کے لیے آؤں گا۔ یہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا۔ چاہنے والے نے پوچھا، مولا وہ کون سے 3 جگہ ہیں جہاں آپ ہماری زیارت کے لیے آئیں گے؟ امام نے فرمایا جب روح نکل رہی ہوگی تو میں سامنے پہنچ جاؤں گا، جو بھی میری زیارت کے لیے آئے۔ مولا دوسرا مقام، امام نے فرمایا جب نامہ اعمال تقسیم ہو رہے ہوں اس وقت میں مدد کے لیے آؤں گا، اور تیسرا مقام جب پل صراط سے گزرنے کی بات آئے وہاں پر میں اپنی زائر کی مدد کے لیے آ جاؤں گا۔ یہ امام رضا علیہ السلام، اسی لیے امام رضا کا ایک لقب ہے امام رؤوف، محبتوں والا امام۔ امام کی محبت کیا تھی؟ امام نیشاپور سے گزر رہے تھے، امام جب مدینے سے نکلے تو امام نے قافلے والوں سے کہا کہ میرے چہرے کے بالوں کو مجھے کاٹنا ہے، میری داڑھی بنانی ہے، مجھے کوئی ہے؟ ایک ضعیف دیندار بندے کو بلایا گیا، اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام کے چہرے مبارک کے بالوں کو کاٹنا تھا۔ اس بندے کو بلا کر کہا گیا کہ آپ امام رضا علیہ السلام کی داڑھی بنا دیں۔ اس بندے نے جیسے ہی کام اپنا ختم کیا، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنا کرایہ مزدوری کتنی لیتے ہو اس کام کی؟ اس نے کہا مولا آپ کے چہرے مبارک پر ہاتھ رکھنے کا مجھے موقع مل گیا، میرے لیے یہی بہت بڑا شرف ہے۔ میں کہوں گا مولا رضا
آپ غریب تھے صحیح لیکن آپ کے چہرے کا لوگ تبرک مانگ رہے تھے، ہائے فاطمہ کا لال حسین۔ بہن کی نگاہوں کے سامنے امام حسین کے دانتوں پر چھڑی ماری۔ اللہ اکبر۔ بندے نے کہا مولا مجھے یہ بہت بڑا شرف مل گیا ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ امام نے فرمایا نہیں، اگر میں کچھ دوں گا تو لے لے گا؟ مولا آپ اپنے لطف و کرم سے کچھ دے دیں تو میں قبول کر لوں گا۔ امام نے اشارہ فرمایا، جس قینچی اور کنگھی سے اس نے امام کی گاڑی بنائی تھی وہ قینچی اور کنگھی سونے میں تبدیل ہو گئی۔ امام نے فرمایا یہ ہماری طرف سے تیرے لیے تحفہ ہے۔ اس بندے نے تحفے کو لیا، مولا میں نے قبول کیا، مولا میں آپ سے ایک گزارش کروں گا، وہ گزارش میری پوری کر دے، خادم ایک نوکر آپ کا مولا، ایک میری گزارش۔ کہا بتا تیری گزارش کیا ہے؟ کہا مولا اس کو اپنی پہلی حالت میں لے کے مجھے سونا نہیں چاہیے۔ چاہنے والے کی خواہش پر امام نے پھر اس کو اپنی اصلی حالت میں بدل دیا۔ اس کے بعد فرمایا امام نے بتا تو چاہتا کیا ہے؟ کہا مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے، جب میری روح نکل رہی ہو تو میرے سرانے مولا میری جان کرنے کے وقت میرے سراہنے پہنچ جائیں۔ امام مشہد مقدس میں تھے، اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، امام نے اچانک فرمایا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام فرما کر امام لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد امام واپس لوٹے، چاہنے والوں نے فرمایا مولا کسی نے آپ کو سلام نہیں کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور کچھ دیر ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ امام نے فرمایا نیشا پور میں ایک وعدہ میرا تھا، وہ وعدہ وفا کرنے کے لیے گیا تھا۔ میرے چاہنے والے نے مجھ سے کہا السلام علیک یا غریب، میں نے میرے چاہنے والے کے سلام کا جواب دیا اور اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے امام رضا علیہ السلام مخصوصاً آپ حضرت مسافر رہے، دوران مجلس جو بھی آپ اس غریب امام سے اپنی غربت کے دوران جو بھی مانگنا چاہتے ہیں آج مانگیں۔ کہا مولا ہم بھی غربت میں، ہم بھی مسافری میں ہیں، مولا ہمیں کیا ہے، آپ ہمارے دلوں سے واقف ہیں، امام رضا جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کون امام؟ امام رضا علیہ السلام۔ جب ظالم نے امام کو دربار میں بلایا، امام نے ابا سلط کو بلانے کے بعد کہا ابا سلط میں دربار جا رہا ہوں، مجھے بلایا گیا ہے، ظالم کے ارادے مجھے نیک نظر نہیں آتے، ابا سلط اگر دربار سے واپس آتے ہوئے تم دیکھو کہ میری ابا میرے شانوں پر ہے تو اگر کچھ میرے سے پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لو، اگر تم یہ دیکھتے ہو کہ میری ابا میرے سر پر ہے، ابا سلط جب تک میں گھر نہ پہنچوں میرے سے بات نہ کرنا۔ ابا سلط باہر انتظار کر رہے تھے کہ میرا مولا دربار میں گیا ہے۔ دل میں ابا سلط کہہ رہے ہوں گے اللہ کرے کہ میرے مولا کے کاندھوں پر مولا کی رضا ہو، میرے مولا کے کاندھوں پر میرے مولا کی رضا ہو تاکہ میں مولا سے کچھ پوچھ سکوں۔ لیکن جب امام واپس لوٹے ہیں تو ابا سلط نے کیا دیکھا کہ امام کی ابا امام کے سر پر ہے۔ ابا سلط نے دل میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام دربار سے گھر کی طرف جا رہے ہیں، یہ جملہ آپ کی زبان ذہنوں میں، امام رضا علیہ السلام کی غربت، امام حسن کو زہر دیا گیا تو امام حسن کے زہر دینے اور شہادت کے درمیان کئی دنوں کا فاصلہ تھا، لیکن امام رضا کو جب زہر دیا گیا زہر کے 1 گھنٹے کے اندر امام کی شہادت ہو گئی تھی۔ میرے مولا کو پتا نہیں وہ کون سا زہر دیا گیا تھا۔ ابا سلط کہتے ہیں جب دربار سے مولا نکلے ہیں امام کا حکم تھا، میں امام سے کوئی سوال نہیں کر رہا تھا، میں صرف امام کو دیکھ رہا تھا، کئی جگہ میرا مولا زخمی زمین سے اڑتا اور زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا، امام یہ فرماتے بیٹا جوان تو کہاں، میرے بیٹا میرے فرزند میرے لال جوان تو کہاں ہے بیٹا، تیرا بابا غریب ہے، تیرا بابا۔ امام جیسے گھر پہنچے امام نے اشارہ کیا ابا سلط کچھ دیر کے لیے اندر نہ آنا، امام کمرے میں گئے ہیں۔ جیسے ہی کمرے میں گئے تو ظالم نے زہر دینے کے بعد یہ چاہا کہ پتہ نہیں جو کام میں چاہ رہا تھا وہ ہوا یا نہیں ہوا، اس کا اثر ہوا یا نہیں ہوا۔ لوگوں کو بھیج دیا، سپاہیوں کو بھیج دیا، جا کر دیکھو کہ امام رضا کی کیا حالت ہے، زہر نے کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ امام ابھی گھر پہنچ کے اپنے بستر پر بیٹھے ہوئے تھے،
اچانک کیا دیکھا کہ ظالم کے سپاہی آئے، آنے کے بعد کہا بس ہم آپ کی خیریت پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ جیسے واپس جا رہے تھے امام نے فرمایا اے سپاہیان قوم بنی عباس، ایک پیغام میرا جا کر اپنے ظالم بادشاہ کو پہنچا دینا۔ اے فرزند رسول کیا ہے؟ امام نے ایک جملہ آہستہ زبان میں فرمایا، یہ کہو کہ جیسا زہر مجھے دیا ہے میرے کسی دشمن کو بھی ایسا زہر نہ دے۔ امام ظالم باہر نکل گئے۔ جب امام لیٹے ہوئے تھے، ابا سلط کہتے ہیں امام کے تڑپنے کو میں نے دیکھا، میں نے بستر تیار کیا تاکہ امام آرام سے بستر پر لیٹیں۔ امام رضا نے فرمایا ابا سلط بستر اٹھا دو، میں زمین پر لیٹنا چاہتا ہوں، میں زمین پر خاک پر لیٹنا چاہتا ہوں۔ ابا سلط نے فرمایا مولا خاک پر آپ کو تکلیف ہوگی تو میرے غریب رضا نے کیا فرمایا؟ ابا سلط میں کنکروں پر لیٹ کر میرے حسین کی غربت، ابا سلط تو میرے لیے نرم بستر لا رہا ہے، میرے بدن پر کوئی زخم نہیں ہے، میرے حسین کا بدن زخموں سے چور تھا۔ ابا سلط نے امام کی بدلتی ہوئی حالت کو دیکھا، یہ اپنا رسول اللہ کچھ پیش کروں گا، ابا سلط مجھے کچھ نہیں چاہیے، دروازہ بند کرو اور کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ دو۔ ابا سلط نے دروازہ بند کیا، صحن خانہ میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے، دروازے کو بند رکھے۔ اچانک ابا سلط کے کانوں میں اندر کمرے سے گفتگو کی آواز سنائی دی۔ ابا سلط نے تعجب کیا، تو میں جب آ رہا تھا تو امام اکیلے تھے، امام کسی سے گفتگو فرما رہے ہیں، امام کسی سے باتیں کر رہے ہیں۔ ابا سلط نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ ایک جوان بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کی گود میں امام رضا علیہ السلام کا سر ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ امام سے جواب ابا سلط نے پوچھا اے جوان تو کون ہے؟ میں نے تو دروازہ بند رکھا تھا۔ آنکھوں سے آنسو جاری کر کے فرمایا اس غریب کا غریب امام کا سر جناب امام محمد تقی کے گود میں تھا، زانوؤں پہ تھا۔ امام آخری سانسیں لے رہے تھے، آخری جملہ دو آپ کی زحمت تمام۔ میں کہوں گا مولا ہر باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے میری جان نکلے تو گود میں میرے بیٹے کی نکلے، بیٹے کی گود ہو باپ کا سر ہو۔ ہائے میرے حسین کی غربت، کربلا میں اکبر کا سر تھا، حسین کی گود تھی، تنہا میرا آقا دشت کربلا میں آنسو بہا۔ اللہ لعنۃ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ مات میں حسین۔